السلام علیکم فرینڈس، ڈو یو نو کہ ہم اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ کس وقت ہوتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ ویورز، ہمارا رب اتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ یا امیر لوگوں سے اگر کچھ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا رب وہ ہے کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ فرینڈس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تمہارا رب اس شخص سے حیا فرماتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اس کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ ان کے ہاتھوں کو محروم لٹائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ رب العزت کی حمد کرنے کے بعد درود شریف پڑھ کر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ویورز، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتائیں میں ان کے بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ لیکن ویورز، یہاں پر اللہ رب العزت کی شرط ہے، وہ یہ کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ رسول اللہ نے لوگوں سے فرمایا دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیات تلاوت کی کہ جو لوگ اللہ رب العزت سے دعا نہیں مانگتے تو اللہ رب العزت ان کو ذلیل خوار کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ویورز، پھر اللہ رب العزت نیک لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے لوگوں میں اہل ایمان لوگ بھی ہیں جو ان الفاظ میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، تو ایسے ہی لوگوں کو حصہ ملے گا ان کے اعمال کا۔ پھر دوسری جگہ ایک صحابی انس ابن مالک کہتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ جب رسول اللہ اپنے رب سے مانگا کرتے تھے تو کس دعا کے ذریعے مانگا کرتے تھے؟ تو حضرت انس نے جواب دیا کہ رسول اللہ اپنے رب سے اکثر ان الفاظ میں دعا کرتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں بھی تعلیم فرمائی ہے، اور اس دعا کو مانگتے ہوئے ہمیں گلٹ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنے رب سے صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں۔ آخرت کی سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، کیونکہ ویورز رسول اللہ نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت مرتے ہی قائم ہو گئی۔ لیکن فرینڈز، دوسری جگہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے تو بال اس کے بکھرے ہوئے اور کپڑے میلے، یعنی اس شخص کی حالت ایسی ہے کہ عام انسان کو بھی اس پر ترس آ جائے۔ پھر وہ ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب۔ وہ اس حال میں دعا کرتا ہے کہ اس کا کھانا پینا اور لباس حرام کا ہے اور حرام کی غذا کے ساتھ وہ پرورش چڑھا ہے۔ ویورز، اگر رزق حلال نہیں ہے تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ تم سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ہوتے ہو، اس وقت اپنے رب سے خوب دعائیں مانگا کرو۔